میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ وعدے معینہ پر، وقت معین پر اور مکان معین پر پہنچ گئے۔ فرعون کی طرف سے جادوگروں کا ایک پورا گروہ آ گیا، اور اس کے بعد بات چیت ہوئی، ان لوگوں میں آپس میں مشاورت ہوئی، اور انہوں نے اجتماعی طور پر ہلہ بول انداز میں حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرتے ہوئے کہا، قالو، ان لوگوں نے کہا، کس نے کہا؟ اے سحرہ، جادوگروں نے کہا، کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو تم ڈالو، و اما ان نکون اول من القا، یا ہم لوگ ہو جائیں سب سے پہلے ان لوگوں میں سے جو ڈالتے ہیں، یعنی ڈالنے والوں میں سے پہلے ہم ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو پہلے آپ جو ہے وہ اپنا آزماؤ، یا ہم جو ہے وہ آزمائیں، آپ کیا کہتے ہو اس سلسلے میں؟ یعنی انہوں نے ایک یگانہ اختیار دیا حضرت موسیٰ کو کہ آپ ابتدا یا تو آپ کریں یا ہم کریں، اس سلسلے میں ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ جو چاہیں کریں، یا تو ہم جو ہے وہ ابتدا کریں، ہماری طرف سے ابتدا ہو، یا آپ کی طرف سے ابتدا ہو۔ یہ ان لوگوں نے جو ہے وہ کہا۔ تو یہاں پر یا موسیٰ اما ان تلقیا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ متعدی ہے تو مفعول چاہیے۔ مفعول کیا ہے؟ علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ عصا کا ہے نا اولاً، کہ یا تو تم اپنی لاٹھی پہلے ڈالو، و اما ان نکون اول من القا، تو یہاں پر القا کا مفعول کیا ہے؟ تو کہتے ما معنا، یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہے، جادو کی چیزیں جو ہمارے ساتھ ہیں، یا تو ہم وہ ڈالیں۔ یہ ہے بیٹا۔ اب یہاں پر اما کے بعد جو ان آ رہا ہے، یہ ان ہے نا محلن کیا ہے؟ مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دونوں صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ اس کو جو ہے وہ منصوب بھی مانا جا سکتا ہے کہ یہ محلن منصوب ہے۔ محلن منصوب اس صورت میں ہوگا جبکہ ایک فعل امر اس میں مقدر مانے، اور وہ ہے اختر، ہے نا، اختر ہے نا، اختر الامر من الامرین، کہ دو معاملوں میں سے ایک معاملہ آپ اختیار کر لیں۔ کیا؟ یا تو اپنے ڈالنے کو اختیار کر لیں، یا تو ہمارے اپنی ابتدا کو آپ جو ہے وہ اختیار کریں، یا ہماری ابتدا کو آپ اختیار کر لیں۔ دونوں میں سے ایک آپ کے لیے آپشن ہے، دو آپشن آپ کے پاس ہیں، جو چاہے جو ہے وہ آپ چوائس کر لیں، چن لیں ان دونوں میں سے، ہے نا۔ تو ایسی صورت میں یہ اختر کا ہے نا، اختر ان تلقیا اولا، ہے نا، یہ ان جو ہے اس صورت میں ہے نا مفعول ہوگا، اور محلن یہ منصوب ہوگا، سمجھے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ ان تلقیا یہ جو ہے وہ مرفوع ہو، ہے نا، کس کے؟ مبتدائے محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے، یعنی الامر القاء کا اولاً او القاؤنا اولاً، کہ معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، چاہے تو آپ جو ہے وہ اپنا ڈالنا آپ ڈالیں، یا جو ہے وہ ہم ڈالیں پہلے، سمجھ میں آیا؟ ہم ابتدا کریں یا یہ۔ تو کہتے ہیں کہ اسی کو کہا کہ وموضع ان مع ما بعدہ، ان اپنے ما بعد کے ساتھ، یعنی ان تلقیا، یہ اس میں دو صورتیں جائز ہیں۔ ایک تو یہ کہ نصب ہو بفعل مضمر، ہے نا، ایک فعل مضمر کا، اور رفع، یا اس میں رفع جو ہے وہ ہو سکتا ہے بأنہ خبر و مبتدائے محذوف، اس طور پر کہ یہ مبتدائے محذوف کی خبر ہو، معنی ہو، دونوں صورتوں میں۔ یعنی پہلی صورت کیا ہوگی؟ نصب والی، وہ بتا رہے ہیں اختر احد الامرین، دو معاملوں میں سے ایک معاملہ آپ اختیار کر لیں۔
رفع والی صورت کیا ہوگی؟ اے اول امرو القاؤ کا او القاؤنا، الامرو القاؤ کا او القاؤنا، سمجھے آیا؟ یہ بہرحال دونوں صورتوں میں انہوں نے حضرت موسیٰ کو اختیار دیا تھا، ہے نا؟ تو اختیار تو انسان تب دیتا ہے جب کسی کا احترام کرے، ہے نا؟ اختیار دینا یہ احترام اور تعظیم پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے مقابلے میں، خاص طور پر کیونکہ اگر جو ہے وہ تعظیم اور حسن ادب ملحوظ خاطر نہ ہو تو انسان کیوں پوچھے گا، ڈائریکٹ حملہ نہ کرے گا، ہے نا؟ تو ایسی صورت میں یہاں ان کی طرف سے یہ اختیار دینا گویا کہ حضرت موسیٰ کا یکگونا انہوں نے ادب کیا تھا، لحاظ کیا تھا، اور اسی ادب اور لحاظ کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور بعد میں وہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ تو پتہ چلا کہ ادب کی برکتیں یہ انسان کو، ہے نا، طاعت، ایمان، روحانیت اور ان برکتوں سے، ہے نا، اس کو بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے برخلاف گستاخی ہے کہ گستاخی یہی وجہ ہے کہ جو گستاخ ہو جاتے ہیں ان کو توبہ نصیب نہیں ہوتی اور ان کے، ہے نا، رجوع کی امیدیں نہ کے برابر رہ جاتی ہیں۔ گستاخوں کو، ہے نا، توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ جب تک انسان گستاخی سے محفوظ ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ وہ باطل کی پیروی کر رہا ہے، یوں ہی کر رہا ہے، لیکن گستاخ نہیں ہوا ہے تو اس کی توبہ کی امید ہوتی ہے۔ گستاخوں سے توبہ کی امید نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ کسی رافضی نے توبہ کی ہو، ہے نا، اس لیے کہ وہ گستاخ صحابہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ان کی شان میں بے انتہا گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت عائشہ کی شان میں کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی۔ تو یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ متصلب قسم کے جو رافضی ہوتے ہیں، تبرعی ہوتے ہیں، خاص طور پر جو تبرعی ہوتے ہیں، ان کو توبہ نصیب نہیں ہوتی ہے، کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ تو اسی کو کہا کہ وحاظت تخیر منہم، ان کی طرف سے یہ جو تخیر کا معاملہ کیا گیا، استعمال و ادب، ہے نا، حسن معاہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ، ہے نا، ادب حسن معاہ، ان کے ساتھ حسن ادب کا یہ معاملہ انہوں نے کیا تھا۔ وَكَأَنَّهُ تَعَالَى، گویا کہ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے الہمہم ذالک، گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ اس بات کا ان کے دل میں خیال ڈالا تھا۔ وقد وصلت الیہم برکتہ، اور اس کی برکت ان تک پہنچی، ان کی برکت پہنچی، اور وہ برکت کیا تھی؟ وہی ایمان کا لانا۔ وعلم موسیٰ اختیار القائہم اولا، اور چونکہ حضرت موسیٰ نے، ہے نا، ان لوگوں کے اولاً ڈالنے کے اختیار کو جان لیا تھا، ہے نا، کہ یہی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں معلوم ہو گیا تھا، علم دے دیا گیا تھا کہ پہلے انہی کو ابتدا کرنے دو۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا، قالا، حضرت موسیٰ نے کہا، بل القو، بلکہ تم جو ہے وہ ڈالو، انتم، ہے نا، تم ڈالو اولاً۔ کیوں ایسا کیا تھا؟ ہے نا، تاکہ لیبرزوا ما معہم، تاکہ جو کچھ ان کے ساتھ ہیں، ہے نا، وہ کیا ہے؟ من مقائد السحر، ہے نا، جادو کے ہتھ کنڈے جتنے بھی ان کے پاس ہیں وہ ظاہر کر دیں، اور ویظہر اللہ سلطانہ، اور اللہ رب العزت ویظہر اللہ سلطانہ، اپنے غلبے کو جو ہے وہ، اپنی طاقت کو ظاہر فرمائے، ویقذف بالحق علی الباطل، اور حق کو باطل پر جو ہے وہ مارے، فیدمغوہ، تو باطل جو ہے وہ رفع چکر ہو جائے، ختم ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ہے نا، ویسلط المعجزہ علی السحر، اور معجزے کا سحر پر تسلط ہو جائے، فتمحقہ، تو وہ سحر جو ہے وہ، ہے نا، وہ معجزہ سحر کو مٹا ڈالے، ہے نا۔ تو اس لیے ابتدا ان سے کرائی گئی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سب کچھ انہوں نے کر لیا، اور اس کے بعد جو غلبہ حاصل ہوا ہے وہ معجزے کو ہوا ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت کو ہوا ہے۔ فَيَسِيرُ آیَةٌ نَيِّرَةٌ لِلنَّاظِرِينَ، تو یہ معجزہ دیکھنے والوں کے لیے، ہے نا، واضح نشانی ہو جائے، وَعِبْرَةٌ بَيِّنَةٌ لِلْمُعْتَبِرِينَ، اور، ہے نا، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ ظاہر و باہر جو ہے وہ عبرت بن جائے۔ فالقو، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو، ہے نا، ڈال دیا، فالقو، تو انہوں نے ڈال دیا۔ تو جب ڈالا
تو کیا ہوا ہے نا، یعنی جس وقت جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ نہیں تم ہی ابتدا کرو، تو ان کے پاس جو لاٹھی ڈنڈے اور جو رسیاں اور جو جادو کے سامان تھے وہ سب انہوں نے ڈال دیے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، تبھی ان کی لاٹھیاں، ان کی رسیاں، وعصیہم اور ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، ان کی نظر بندی کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو دوڑتی معلوم ہونے لگیں، ہے نا، دوڑتی ہوئی معلوم ہونے لگی۔ یہ ہے تو ہو گیا ترجمہ۔ اب فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، اذا یہاں پر کون سا ہے اور اس کا قاعدہ کیا ہے استعمال کا، اس قاعدے کی بہت لمبے انداز میں انہوں نے تشریح فرمائی ہے۔ موٹا موٹی یوں سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ اذا جو ہے کہ ہے نا، دو جو ہے وہ طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ اذا جب کہ جو ہے وہ مضاف ہو تو یہ ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جیسے آتی کا اذا طلعت الشمس، تو اس وقت جو ہے وہ یہ ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آتی کا وقتہ طلوع الشمس، ہے نا، ظرف کے معنی میں ہوتا ہے۔ کس کے معنی میں ہوتا ہے بیٹا؟ ظرف کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو چونکہ مفعول فی بنتا ہے تو مفعول فی کی وجہ سے اذا جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اذا منصوب ہوتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ اذا کا دوسرا جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ یہ ہر حال میں منصوب ہوتا ہے۔ پہلی صورت منصوب ہونے کی کیا ہے؟ ظرف ہونے کی وجہ سے۔ دوسری یہ کہ اس کا جو ہے وہ ناصب فعل مفاجات ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ہے نا، فاجاتو، ہے نا، کہتے ہیں فاجاتو کے جو ہے وہ معنی میں، جیسے کہ جو ہے وہ خرجتو فاذا السبع واقف، ہے نا، تو یہاں پر جو ہے وہ تقدیر کیا نکلتی ہے؟ خرجتو ففاجاتو، ہے نا، وقت وقوف السبع، ہے نا۔ فاجا کا معنی ہوتا ہے نا واقع ہونا، اچانک کہیں پر کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نکلا اور میرا جو ہے وہ وقوع اچانک، ہے نا، اس کے درندے کے، ہے نا، کھڑے ہونے کے وقت ہوا۔ اچانک میرا وقوع وہاں پر ہوا، کس کی وجہ سے؟ اس کی۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ دونوں صورتیں ہوں گی۔ تو ایسی صورت میں یہاں یہ جو جملہ ہوگا اس کے بعد والا، اذا کے بعد والا جو جملہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ، ہے نا، کہ میں فاجاتو، ہے نا، فالقوا حبالہم وعصیہم، کہ انہوں نے جب جو ہے وہ اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں ڈال دیں، ففاجاتو، تو میرا وقوع اچانک ہوا، ہے نا، اس وقت جب کہ، ہے نا، ان کی لاٹھیاں اور رسیاں، ہے نا، مجھے دوڑتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ تو حبالہم، ہے نا، وعصیہم یہ مبتدا بنے گا، حبالہم وعصیہم یہ کیا بنے گا؟ مبتدا۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یہ پورا جملہ کیا بنے گا؟ خبر بنے گا۔ کیا بنے گا بیٹا؟ یہ خبر بنے گا۔ سمجھے آیا؟ ہاں۔ تو اسی کو جو ہے وہ انہوں نے اپنے انداز میں واضح کیا کہ یقال فی اذا ہذہ، کہا گیا ہے کہ اذا یہ یہاں پر اذا مفاجاتیہ ہے، وہ تحقیق اور تحقیق یہ ہے کہ اذا جبکہ جو ہے وہ وقت کے معنی میں ہو تو ایسی صورت میں یہ ایک ناصب کو طلب کرتا ہے، طالبہ ناصب لہا، اپنے لیے ایک ناصب کو طلب کرتا ہے۔ وجملہ تضاف الیہ، اور اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ، ہے نا، مضاف ہوتا ہے۔ وخصت فی بعض المواضع، اور بعض مواضع میں یہ خاص ہوتا ہے اس طور پر کہ اس کا ناصب جو ہے وہ ایک فعل مخصوص ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو کہا کہ بمعنی الوقت، یہ اذا جو ہے وہ ظرف کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اور دوسرا والا جو کہہ رہے ہیں کہ بعض مواضع میں خاص طور پر اس کا جو ناصب ہوتا ہے فعل مخصوص ہوتا ہے، وہ فعل مخصوص کیا ہوتا ہے؟ فعل مفاجات۔ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ فعل مفاجات۔ وہو فعل المفاجات والجملہ ابتدائیہ، جب فعل مفاجات جو ہے وہ نکالیں گے تو ایسی صورت میں جملہ جو ہے وہ ابتدائیہ ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ تقدیر یہ ہوگی ففاجأ موسیٰ، اچانک موسیٰ کا وقوع
ہے نا اس وقت ہوا کہ کب کہ وقت تخیل سعی حبالہم وعصیہم، کہ ان کی لاٹھییں، ان کی رسیوں اور ان کی لاٹھیوں کے ہے نا دوڑنے کے خیال کے وقت ہے نا حضرت موسیٰ کا وقوع ہوا۔ والمعنی علی مفاجاتہ، مطلب یہ ہے کہ ان کی اچانک وقوع کے طور پر ان کی جو ہے وہ لاٹھیاں اور ان کی رسیاں مخیلہ الیہ السعی، ہے نا حضرت موسیٰ کو دوڑتی ہوئی معلوم ہوئیں۔ تو پتہ چلا کہ یخیلو ہے نا کیا ہوا، یہ خبر، حبالہم وعصیہم کیا ہوا بیٹا، ہیں بولو بیٹا، مبتدا کیا ہوا، مبتدا، اور یہ جملہ پورا بن کر کے اذا کا کیا بنے گا، مضاف الیہ بنے گا۔ کیا بنے گا بیٹا، اب اذا جو ہے وہ مضاف، اور یہ مضاف الیہ سے جو ہے وہ بن کر کے یا تو جو ہے وہ ظرف بنا دو، کیا بنا دو بیٹا، یا تو ظرف بنا دو، یا جو ہے وہ اس کو ہے نا یا اس کو جو ہے وہ فعل مفاجات کا ہے نا، دونوں صورتوں میں ظرف بنے گا، فعل مفاجات کا جو ہے وہ ظرف بنا دو، یا ڈائریکٹ جو ہے وہ ظرف بنا دو اس کا، ہے نا اس کا کہ جو ہے وہ ما قبل کے القو کا، ہے نا فالقو، جب انہوں نے جو ہے وہ اپنی رسیاں ڈالی تو اس وقت ڈالی جبکہ وہ ہو گیا، تو القو کا معنی، یا جو ہے وہ خود ایک فعل مضمر کا جو ہے وہ معنی، اس کو سمجھ میں آ گیا۔ اب رہ گیا یہ کہ یخیل جو خبر بن رہا ہے اس کی ترکیب کیسے ہوگی، تو اس میں یخیل کی میں دو قراتیں ہیں، ہے نا ابن زکوان نے ہے نا تخیل پڑھا ہے، اس کو کیا پڑھا ہے بیٹا، تخیل، تو تخیل جب جو ہوگا تو ایسی صورت میں ہے نا تخیل ظاہر سی بات ہے کیا ہے، یہ ہے نا یہ فعل مجہول ہے نا، الیہ من سحرہم انہا تسعی، تو انہا، انا یہ جو ہے وہ ہے نا یہ مصدریہ انہا ہے نا، انا جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ انا یہ فعل مشبہ بالفعل، ہا جو ہے وہ اس کا اسم، اور تسعی اس کی جو ہے وہ خبر ہے نا، اور یہ اس حرف مشبہ بالفعل اپنے جو ہے وہ اسم و خبر سے مل کر کے ہے نا شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے یہ مفرد کی تعویل میں ہو کر کے یہ نائب فاعل بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا بیٹا، نائب فاعل بن جائے گا، ہے نا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یخیل الیہ من سحرہم، ہے نا انہا، اس کو جو ہے وہ انہا تسعی کو ہے نا بدلے اشتمال جو ہے وہ مان لیں اس کو، تو دونوں صورتیں انہوں نے بیان کی کہ تا ابن زکوان نے پڑھی الیہ ہے نا الی موسیٰ من سحرہم انہا تسعی، یہ انہا تسعی یہ جو ہے وہ محلاً مرفوع ہے نا، اور بدلے اشتمال ہے یہ ضمیر جو یخیل میں جو ضمیر پائی جا رہی ہے اس میں، کیا ہے بیٹا، اس میں یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو سے ان کو خیال ہوا، کس بات کا خیال ہوا، یعنی دوڑنے کا، کیا ہوا بیٹا، یعنی دوڑنے کا، تو یخیل الملقا، کیا ہے بیٹا، یخیل الملقا، تو یخیل میں جو ضمیر ہے اس سے یہ بدلے استعمال ہوا۔ رویہ انہم لتخوہا اور لتخوہا، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لتخا یلتخو اور لتخا باب تفعیل سے مجرد سے۔ مروی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں پر ہے نا مل دیا تھا، کس کو، بالزعیق، ہے نا اس پر چسپا کر دیا تھا، اس پر مل دیا تھا، کہ اس کو زعیق کہتے ہیں پارے کو، پارا مل دیا تھا، کیا ہے بیٹا، پارا، پارا جانتے ہو کیا ہے، بخار ناپنے کا وہ آلہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں جو ادھر ادھر بھاگتا ہے وہ پارا ہوتا ہے، وہ پارا جو ہے نا پارا کہتے ہی ہے کہ پارا جیسی سیماب صفت، سیماب صفت کہتے ہیں کہ یہ سیماب صفت انسان ہے، یعنی جو ہے وہ ہے نا پھدک پھدک کرتا رہتا ہے، پھدکا ہوتا ہے، پھدا ہوتا ہے نہیں، وہ ہے نا ایک چڑیا ہوتی ہے نا فدا جسے بولتے ہیں، پھدا ہے نا پھدکتا رہتا ہے، کبھی اس کو سکون نہیں ہوتا، ہمیشہ متحرک رہتا ہے، تو سیماب صفت انسان اس کو کہتے ہیں کہ جس کو جو سکون سے نہیں بیٹھتا، ہر وقت جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے، ایکٹیویٹی اس کی رہتی ہے، متحرک و فعال آدمی کو سیماب صفت کہتے ہیں، تو سیماب اسی پارے کا نام ہے،
پارا جو ہے رک نہیں سکتا، پہلی خاصیت اس کی۔ دوسری خاصیت یہ ہے اس کی کہ وہ چمکتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ چمک ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ دوڑتا رہتا ہے یوں 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 یوں، ہے نا۔ تو پارا جہاں پر ہوگا، اوپر سے سورج کی کرنیں اس میں پڑے تو اس کی چمک دمک میں اور اضافہ، چمک بھی ہوگی اور وہ جو ہے وہ چلتا ہوگا۔ تو ایسا ہوگا جیسے کہ جو ہے وہ پانی میں لہریں آ رہی ہیں، دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگے گا کہ یہ چل رہا ہے، کیا لگ رہا ہے؟ چل رہا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے لاٹھی اور رسیوں میں کیا تھا کہ پارا مل دیا تھا، سورج کی کرنیں جب اس کے اوپر پڑیں تو پارے کا کام ہے جو ہے وہ ہلنا، تو وہ ہل رہی تھی، تو لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہ سانپ کی طرح جو ہے وہ دوڑ رہی ہو۔ یہ ایک نظر بندی کا جو ہے وہ کمال ہے نا، شعبدہ بازی سے کہتے ہیں۔ تو اسی کو کہا کہ فلما ضربت علیہا الشمس، تو جب اس پر سورج کی کرنیں جو ہے وہ پڑی، شمس سے مراد یہاں سورج کی کرنیں ہیں، سورج کی کرنیں پڑی تو اضطربت، ہے نا، وہ جو ہے وہ مضطرب ہو گئے، واہتزت اور ہلنے لگی، فخیلت ذالک، تو یہ خیال اس وقت پیدا ہوا کہ یہ جو ہے وہ دوڑ رہی ہیں چیزیں، فاوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، ہے نا۔ تو ان کے دل، حضرت موسیٰ کے جو ہے وہ دل میں، ہے نا، ایک خوف جو پیدا ہو گیا، یعنی ازمرا فی نفسی خوفا، یعنی ان کے دل میں خوف جو ہے وہ پیدا ہو گیا، ظنم منہ، اور ان کو یہ گمان ہوا کہ انہ تقصدہ للحبل للجبلۃ البشریہ، ہے نا، جبلت بشری کی بنیاد پر انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ان کا قصد کر رہی ہیں، یعنی دوڑتی ہوئی یہ چیزیں ان کی طرف آ رہی ہیں، تو خوف پیدا ہوا۔ ایک تو یہ ہے خوف کی تعویل کہ خوف حضرت موسیٰ کو کیوں پیدا ہوا، تو ایک وجہ تو اس کی یہ ہے، ایک توجہ۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ خوف اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ رسیاں یا لاٹھیاں سانپ بن کر کے ان کو ڈس لیں گی، ان کو نقصان پہنچائیں گی، اس وجہ سے خوف زدہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کو خوف اس بات کا تھا کہ ان کی اس شعبدہ بازی کو دیکھ کر کے کہیں لوگ جو ہے وہ فریفتہ نہ ہو جائیں اور ان کے جادو کو حق نہ سمجھنے لگیں، اور ان کے سامنے میرے معجزے کا ان کے اوپر اثر نہ ہو، کہیں ان کی جو ہے وہ، ہے نا، ان کی قابلیت کا، ہے نا، کی دھوس ان کے اوپر جم نہ جائے اور لوگ جو ہے وہ حق اور باطل میں امتیاز نہ کر سکیں، اس بات کا خوف پیدا ہوا تھا۔ اور یہی دوسری توجہ، ہے نا، مقام پیغمبری کے زیادہ مناسب ہے، مقام نبوت کے مناسب یہی ہے کہ یہ توجہ کی جائے، یہ ادب کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت موسیٰ کا اس میں جو ہے وہ ادب بھی ہے کہ ایک نبی جس کو معلوم ہے کہ یہ شعبدہ بازی ہے اور جن کے پاس اللہ رب العزت کا دیا ہوا معجزہ ہے، ان کو کیسے خوف ہو سکتا ہے؟ ایک نبی خوفزدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی جو ہے وہ، ہے نا، اپنے دل کی کیفیت کی بنیاد پر، دلی کیفیت کی بنیاد پر وہ خوفزدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسری توجہ یہ زیادہ مناسب ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اوخافہ، دوسری سنیے، اوخافہ ایو خالج الناس، کہ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ، ہے نا، شک میں نہ پڑ جائیں، فلا یتبعوہ، اور ان کی اتباع نہ کریں، ہے نا، اس کا خوف تھا۔ قلنا، تو ہم نے کہا لا تخف، ہے نا، آپ خوف زدہ مت ہوئیے، تم خوف زدہ مت ہو، انکا انت الاعلی، تم ہی غالب ہو، تم ہی غالب ہوگے، یعنی تمہارے معجزے کا اثر ہی لوگوں پر پڑے گا، ان کے جادو کا اثر زائل ہو جائے گا اور تمہارے معجزے کا اثر غالب ہو جائے گا، یہ مطلب ہے نا، الغالب القاہر، ہے نا۔ وفی ذکر ان و انتا، اب یہاں پر ایک جو ہے وہ، ہے نا، یہ محسنات معنویہ کے قبیل سے ہے، جس کو آپ نے، ہے نا، علم معانی وغیرہ میں جو ہے وہ پڑھا ہوگا کہ یہاں پر دیکھو کیا کیا ہے، انا، ہے نا، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اور کاف کے بعد انتا لایا گیا، ڈبل اسناد ہے، تاکید ہے کہ نہیں؟ انک الاعلی یہ کافی تھا، انتا جو ہے وہ لایا گیا، پھر الاعلی جو خبر ہے اس پر الف لام داخل کیا گیا، وہ مزید جو ہے وہ تاکید۔ تو اتنی تاکیدات کا فائدہ کیا ہے، کیوں لایا گیا ہے؟ تو آپ نے پڑھا ہوگا ایک کلام ابتدائی ہوتا ہے، ایک کلام جو ہے وہ طلبی ہوتا ہے، اور تلخیص میں پڑھا کہ نہیں، ہے نا، طلبی ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ انکاری ہوتا ہے۔ تو کیا آپ نے وہیں پڑھا کہ انکاری جو کلام ہوتا ہے اس میں تاکید لائی جاتی ہے، تو یہاں انکار کیا ہے؟ تو جب ان سے یہ کہا کہ اے موسیٰ تم نہ ڈرنا، تو حضرت موسیٰ نے گویا کہ سوال کیا کہ کیوں نہ ڈروں میں، کس وجہ سے نہ ڈروں؟
مجھے تو ڈر ہوگا ہی. تو جو ہے وہ ہے نا نہ ڈرنے کے سلسلے میں حضرت موسیٰ نے جو یہ کہا تھا کیوں نہ ڈروں, تو اس کو تاکید سے جو ہے وہ لایا گیا, کیونکہ وہ ہے نا کلام انکاری کی منزل میں تھا ان کا وہ کلام, تو اس وجہ سے یہاں پر تاکید کو لایا گیا ہے نا. دوسری یہ ہے کہ یہاں پر مبالغہ مقصود ہے, اور یہ مقصود ہے کہنا کہ ہر حال میں تم ہی جو ہے وہ ہے نا وہ غالب ہوگے, اس کو بیان کرنے کے لیے. وفی ذکر ان و انتا, انا و انتا, انا اور انتا اور حرف تعریف اور حرف تعریف کے ذکر میں, اور پھر جو ہے وہ اوپر سے اعلیٰ لفظ علو پر جو دلالت کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں. وہوا الغلبۃ الظاہرہ, اور اس کا معنی ہوتا ہے غلبہ ظاہرہ, تو مبالغۃ مبینہ, یہ ایک مبالغہ ایک واضح جو ہے وہ مبالغہ ہے. والق ما فی یمینک تلقف, اور اے موسیٰ جو کچھ تمہارے دائنے ہاتھ میں ہے وہ ڈال دو. تلقف یہ سب نگل جائے گا, ہے نا, کیا کرے گا بیٹا, سب نگل جائے گا. تو یہاں پر تلقف میں ہے نا قراتوں کا بیان ہے کہ 4 قراتیں یہاں پر بیان ہوئیں. پہلی یہ کہ لام اور فا ساکن ہو اور قاف میں تخفیف ہو. تلقف جو ہے مشہور قرات کیا ہے بیٹا, لام پرسکون ہے کہ نہیں, فا بھی جو ہے پرسکون ہے, اور قاف جو ہے وہ ہے نا یہ اس میں تخفیف ہے. تو یہ حفص کی, امام حفص کی قرات ہوئی. وَتَلَقَّفْ ہے نا, تلقف, تو قاف کی تشدید تلقفو, اور لام یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے مفتوح ہوا, اور فا جو ہے مضموم ہوا. یہ ابن ذکوان کی قرات ہے. بقیہ قراء نے اس کو جو ہے وہ ہے نا تلقف جو ہے وہ پڑھا, یعنی جو ابن ذکوان کی وہی ہے, بس یہ کہ فا کو انہوں نے جو ہے وہ ساکن جو ہے وہ پڑھا, ہے نا. ایک اور جو ہے وہ قرات ہے بیٹا, یہ تو 3 قراتیں ہوئیں, اور ایک اور جو ہے وہ قرات ہے وہ ہے کیا, وصل کے ساتھ. کیا ہے, کس کے ہے بیٹا, یمینک تلقف, یمینک تلقف, یعنی وصل کر دیا, تاپ تشدید, یمینک والق ما فی یمینک تلقف. سمجھ آیا, کاف کو تا سے ہے نا کیا کر دیا, ہاں. تو یہ جو ہے وہ 4 قراتیں ہوئی. تو سنو, کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ما صنعو, جو کچھ انہوں نے ہے نا جھوٹی شعبدہ بازی کی ہے ان سب کو یہ نگل جائے گا. جو کچھ انہوں نے جھوٹے انداز میں ہے نا وہ جو ہے وہ اپنا وہ دکھایا ہے, کارکردگی دکھائی ہے, یہ سب کو نگل جائے گا. وَفْتَعَلُوا, کیا کرے گا بیٹا, وَفْتَعَلُوا, ہے نا, یعنی جو کچھ انہوں نے جھوٹے انداز میں ہے نا کیا ہے, جھوٹے طور پر, جھوٹ کے طور پر جو ہے وہ کیا. وَفْتَعَلُوا, اور انہوں نے جو شعبدے بازی کی ہے وہ سب کو نگل جائے گا. اے مطلب کیا ہے, اطرح عصاکا, اپنی لاٹھی کو ڈالو پھینکو, تب تلعو عصیہم وحبالہم, وہ ان کی لاٹھیوں کو, ان کی رسیوں کو نگل جائے گا. اب یہاں پر ایک جو ہے وہ نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں علامہ نصفی کہ القی ہے نا عصاکا نہیں کہا, القی ما فی یمینک کہا. کیا کہا بیٹا, ما فی یمینک, ہے نا, مبہم جو ہے وہ کہا. کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, تو اسی کی طرف اشارہ. ولم یقل عصاک, عصاک نہ کہا تعظیم اللہ. ما جو ہے وہ ابہام کے طور پر جو آتا ہے تو وہ تعظیم کے لیے بھی آتا ہے, تحقیر کے لیے بھی آتا ہے. وہ ما جو ابہام کے لیے ہوتا ہے وہ کس کے لیے آتا ہے بیٹا, تعظیم اس طور پر کہ ابہام اس لیے ہے کہ اس کی عظمت اور مقام عظمت تک ہماری پہنچ نہیں ہے, لہذا وہ ہمارے لیے مبہم ہے نا. جیسے فاوحا ہے نا الی عبدہ ما اوحا, کہ اللہ رب العزت نے وحی کی جو کچھ وحی کی, یعنی کیا کچھ علم دیا یہ ہم نہیں جانتے ہیں, بے حد اور بے شمار جو ہے وہ علم دیا ہے نا, جس کو ہم شمار میں نہیں لا سکتے, ہے نا. وہ اللہ رب العزت نے معراج کی رات اللہ رب العزت کو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنے محبوب کو جو ہے وہ نوازا. فاوحا الی عبدہ ما اوحا. اسی طریقے فغشیہم من الیم ما غشیہم, ہے نا. وہ اتنی عظمت والی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم جو ہے وہ
ہے نا ذہن میں نہیں سما سکتے، ایسے ہی یہاں پر ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ اتنا عظمت والا ہے، اتنا عظمت والا ہے کہ ان کے جادو ٹونے کے جو ہتھیار ہیں ان کے مقابلے میں اس کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، جس کی طرف عام انسانوں کا ذہن نہیں جا سکتا، کیونکہ معجزہ ہے، اور معجزہ خارق عادات ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا، عادی امر تو ہوتا نہیں ہے۔ تو یا تو اس وجہ سے تعظیم کے لیے یہاں پر اے لا تحتفل بما صنعوا، مطلب یہ ہے کہ تم جو کچھ انہوں نے یہ شعبدہ بازی کی ہے اس کی پرواہ مت کرو، فإن ما فی یمینک اعظم منہا، اس لیے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے دائنے ہاتھ میں وہ ان سے بہت بلند و برتر ہے، سمجھے؟ یہ تو صورت میں ہوا جبکہ اس کو ماں کو تعظیم کے لیے مانے، عظمت کے لیے مانے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ماں مبہمہ جو ہے ماں ابہام کے لیے ہوتا ہے، وہ تحقیر کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی وہ مبہم اس لیے ہے کہ ہم اس کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ اس کا ذکر کیا جائے، یعنی ایک معمولی شے ہے جس کا ذکر ہی مناسب نہیں ہے، جس کو مبہمی طور پر بیان کرنا زیادہ مناسب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اتنی بڑی بڑی چیزوں کے مقابلے میں ہماری طرف سے، ہماری قدرت کے کرشموں میں سے ایک معمولی سے کرشمے سے یہ پراست ہو جائیں گی یہ چیزیں، اور ان کا جادو، یہ شعبدہ بازی جو ہے وہ یہ سب شکست خوردہ ہو جائیں گی، اور وہ ہمارے اعتبار سے بہت معمولی ہے، تو اللہ کے اعتبار سے، اللہ کی قدرت کے اعتبار سے اس کی جو ہے وہ کوئی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں ہے، یہ بیان کرنے کے لیے۔ او تحقیراً، یا تحقیر کے لیے، اے لا تبالوا بکثرت حبالہم وعصیہم، مطلب یہ ہے کہ ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کی کثرت کی پرواہ مت کرو، والق العوید، ہے نا، عود کی تصغیر، ہے نا، کیا ہے بیٹا؟ عود کی تصغیر، یہ چھوٹی سی لٹھیا ہے نا، یہ چھوٹی سی لٹھیا، لاٹھی نہیں بلکہ لٹھیا جو ہے، جو صرف یہی ایک لٹھیا جو ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے نا، اس کو جو ہے وہ ڈال دو، فإنہ بقدرتنا، اس لیے کہ یہ چھوٹی سی لٹھیا جو ہے نا، ڈنڈیا چھوٹی سی، یہ ہماری قدرت کی وجہ سے یتلقفھا، یہ اس کو نگل لے گی، علی وحدتہ، باوجود اس کے کہ یہ تنہا ہے، وکثرتھا، اور باوجود اس کے کہ ان کی شعبدہ بازی کی جو سامان ہے وہ بہت کثیر ہے، تو یہ ذرا سی لٹھیا جو ہے وہ سب ختم کر ڈالے گی۔